السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکر خدا، الحمدللہ، قدم و قدم تفسیر قرآن میں آگے بڑھتے ہوئے سورہ آل عمران کی 20ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں تو کہہ دیجئے میرا رخ تمام تر اللہ کی طرف ہے اور میرے پیروکار بھی ایسے ہی ہیں۔ اور پھر اہل کتاب اور جاہل مشرکین سے پوچھئے کیا تم اسلام لے آئے؟ اگر وہ اسلام لے آئے تو گویا وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیا تو آپ کا فرض صرف تبلیغ تھا، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب پہچانتا ہے۔ یہ بات جو مشہور ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ کوئی قانون کلی نہیں ہے کہ اس قانون کو بالکل صحیح سمجھا جائے، کیونکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتیں دل سے نکلتی تھیں، لیکن کفار کے دلوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جبکہ حضرت سب کچھ دل سے کہتے تھے۔ حضرت کا فرمان یہ تھا اسلم تو وجہی، سراپا مکمل تسلیم پروردگار ہوں، تو جو پروردگار چاہتا ہے وہی تو ان کے زبان سے دل سے نکلتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ منہ پھیر کے بھاگ گئے، مانا نہیں۔ دین کا بنیادی قانون محوریت، جس پر دین ہے، اسلام یعنی تسلیم ہونا، مکمل طور پر سراپا اپنے آپ کو حق کے سامنے تسلیم اور مطیع ہونا، جو اس آیت اور گزشتہ آیت میں ملا کر تقریباً 4 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ الاسلام، اسلمتو، اسلمتم، اسلمو، یعنی تسلیم ہونا محور ہے دین کا۔ پیغامات جو ہیں، پہلا پیغام یہی ہے، کٹ حجتی کرنا، بحث کرنا، لڑنا ہر دور میں انبیاء کے مخالفین کا شیوا رہا ہے۔ نہ ماننا ہی ان کا نعرہ رہتا تھا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ دوسرا پیغام، رسالت کو پہنچانا اور دلیلوں سے پیش آنا قابل قبول ہے، لیکن کٹ حجتی کرنا اور ضد پڑھانے رہنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا پیغام، بلا وجہ کی بحثیں جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، جو فضول اور بیہودہ ہوں، اسے فوراً ختم کر دینا چاہیے، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ چوتھا پیغام، گفتگو اور مذاکرات میں اپنا نظریہ، جو اپنا حق کا پوائنٹس ہیں، جو نظریہ، اسے بالکل واضح اور آشکار طور پر سامنے بیان کر دینا چاہیے، سامنے والوں کے سامنے رکھ دینا چاہیے، کچھ چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ پانچواں پیغام، پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اطاعت گزار وہی ہیں جو خدا کے سامنے سراپا مکمل تسلیم ہیں۔ چھٹا پیغام، جو چیز انسان کو خود غرضی سے، یعنی خود غرضی کی گفتگو سے، مذاکرے سے دور رکھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا ہے۔ جب انسان خدا سے جڑا ہے تو پھر وہ انسان اپنی خود غرضی کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ ساتواں پیغام، انبیاء ذوی الکرام صلی اللہ علیہ مجمعین اپنے مکمل وجود سے اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، مکمل وجود سے خدا تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اسی سے دل لگائے ہیں۔ آٹھواں پیغام، ایک رہبر اور ایک
قائد جو قوم کا ذمہ دار ہے، جو قوم کا لیڈر ہے، اس کی توجہ با ثقافت اہل کلچر جو پڑھے لکھے دانشور انٹلیکچوئل ہیں ان پر بھی ہونی چاہیے، اور جو عوام ہیں جو با ثقافت با کلچر نہیں ہیں ان پر بھی ہونی چاہیے۔ دونوں کے اوپر ساتھ ساتھ توجہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوت الکتاب و امیین دونوں ساتھ میں آیا ہے، دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ 10واں پیغام، حقیقی اور سچی ہدایت اللہ کے سامنے تسلیم ہونے سے ہی ملتی ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اسلام لے آئے، تسلیم ہو گئے خدا کے سامنے تو ہدایت مل جائے گی۔ 11واں پیغام، انسان اپنا راستہ اختیار کرنے میں آزاد ہے، مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر لائے، اسلام لے آؤ، یعنی خود لاؤ تبھی تو۔ 12واں پیغام، علم اور کتاب تنہا کافی نہیں ہو سکتا، علم ہو لیکن اسلام تسلیم نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے۔ 13واں پیغام، انما علیک البلاغ، پیغمبر کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے، راہبران دینی کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے، نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہے کہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ 14واں پیغام، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے اماموں کے ذریعے، جو اس کے نمائندے ہیں، جو رہبر ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے بندوں پر حجت تمام کر دیتا ہے۔ کوئی خدا کے سامنے آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدایا ہم تک ہدایت نہیں پہنچی، اس نے حجت تمام کر دیا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، عملی پیغام یہی ہے کہ جو انسان کٹ حجتی اور ضد کرتا ہے وہ ہمیشہ زندگی میں ناکام رہتا ہے، اور جو دلیل سے باتوں کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ خدایا ہمیں ہمیشہ فائزین اور کامیاب بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔